صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ آنکھوں میں نور، دل میں عقیدت ہے آپ سے، یا رسول اللہ میں تو خود کچھ بھی نہیں ہوں، میری قیمت ہے آپ سے، میں تو خود کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوں، میری قیمت ہے آپ سے۔ صلی اللہ علیہ یا، سب بلند آواز میں مل کر پڑھیں ساتھ۔ وہ روح کبھی بھی نہیں، وہ روح کبھی بھی نہیں مرجھاتی، جس کی پیاس قرآن کی تلاوت سے بجھتی ہو، ابتدائے سخن کرتی ہوں۔ حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر، حافظ تو کائنات میں لاکھوں ملے مگر، نیزے پہ جو ہوئی وہ تلاوت نہیں ملی۔ میں دعوت دیتا ہوں ہمارے اللہ کو وہ آپ کے سامنے آئیں اور پیاری آواز میں تلاوت پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، علمه البيان، في مقعد صدق عند مليك مقتدر، بسم الله الرحمن الرحيم، الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا
بسم الله الرحمن الرحيم إذا ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا صدق الله العظيم. روز و شب تیرے دربار میں جو پڑھا کرتے ہیں روز و شب تیرے دربار میں پیش کرتی ہے ظہوری ان سلاموں کو سلام. یا رسول اللہ تیرے در کی فضاؤں کو سلام. گنبد خضرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں کو سلام. اب میں دعوت دیتی ہوں سیدہ ثانیہ کو کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے نعت رسول پیش کریں. لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں. لوگ مشکل میں زمانے کی طرف دیکھتے ہیں. ہم تو مشکل میں محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں. ہم تو مشکل میں محمد کے گھرانے کی طرف دیکھتے ہیں. سب میرے ساتھ پڑھی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. پیارے نبی کی ذات پر رب کا درود ہے. سرکار دو جہان پر سب کا درود ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہ کے شیر ہے کر یار پر درود. اللہ کے شیر ہے کر یار پر درود. مولا حسن حسین کے کردار پر درود. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. زینب کی بارگاہ میں سلام نیاز ہے. جو مرتضیٰ کی لاڈلی زہرا کا مان ہے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد. میرے ساتھ پڑھے اللہم صلی علی سیدنا مولانا
سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، سہارا چاہیے سرکار زندگی کے لیے، تڑپ رہی ہوں مدینے کی حاضری کے لیے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، حضور ایسا کوئی انتظام ہو جائے، سلام کے لیے حاضر غلام ہو جائے۔ اب میں دعوت دیتی ہوں آکاش الیاس کو کہ وہ آپ کے سامنے آئیں اور اپنی خوبصورت آواز میں نعت پیش کریں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ عشق سرکار جس کے سینے میں ہے، عشق سرکار جس کے سینے میں ہے، وہ جہاں بھی رہے ہر وقت مدینے میں ہے۔ مل کر پڑھیے سبحان اللہ۔ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، 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 آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں، جن کا پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، جن کا پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں والی، ان کو بھی میرے آقا سینے سے لگاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد
سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ رحمتوں کی تاج والے، دو جہاں کے راج والے، رحمتوں کی تاج والے، دو جہاں کے راج والے، عرش کے معراج والے، آسیوں کی لاج والے، تجھ پہ لاکھوں درود و سلام، مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا حبیب اللہ، رسول اللہ، وسلم علیکہ یا۔ اب میں دعویٰ دیتی ہوں سعدیہ کو کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے نعت رسول مقبول پیش کریں۔ جن
سبحان اللہ. سننے کی جو طاقت مجھے بخشی ہے یا رب، سننے کی جو طاقت مجھے بخشی ہے یا رب، پھر مسجد نبوی کی اذانیں بھی سنا دے. اب میں دعوت دیتی ہوں بلال احمد کو کہ وہ آئیں اور آپ کے سامنے نعت پیش کریں. نبی پاک دے شہر دی گلیاں چوں، نبی پاک دے شہر دی گلیاں چوں، کوئی گلی ناراض نہ ہوئے اس جدی یا مہر علی، کوئی ولی ناراض نہ ہوئے، جڑا بخشے نعمت ہر کنوں، جڑا بخشے نعمت ہر کنوں، او تلی ناراض نہ ہوئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. روک دیتی ہے آپ کی نسبت، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا. اب ہمیں کیا کوئی گرائے گا، ہر سہارا گلے لگائے گا. کیونکہ ہم نے خود کو گرا دیا ہے وہاں، گرنے والے جہاں سنبھلتے ہیں. روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں. یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں. اپنی اوقات صرف اتنی ہے،
اپنی اوقات صرف اتنی ہے، کچھ نہیں بات بس اتنی ہے کہ کل بھی پلتے تھے ان کے ٹکڑوں پہ، آج بھی پلتے ہیں ان کے ٹکڑوں پہ، روک لیتی ہے آپ کی نسبت، تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، یہ کرم ہے حضور کا ہم پر، آنے والے عذاب ٹلتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ خدا نے قلب میں یہ اہتمام رکھا ہے، خدا نے قلب میں یہ اہتمام رکھا ہے کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے، کہ اپنے ساتھ محمد کا نام رکھا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ کوئی، یہ اور بات ہے کہ کوئی ہاں کرے نہ کرے، نماز میں بھی درود و سلام رکھا ہے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ۔ اللہ پیا کرے یار نو، اللہ پیا کرے یار نو، اج تے تھوڑی گارے تو سجدے او سر چک لے، تو سجدے او سر چک لے، جا بخشی امت ساری تو سجدے او سر چک لے۔ کل بھی حاکم تو سے آج بھی حاکم تو کل بھی حاکم تو سے آج بھی حاکم تو کل بھی ہر شے توڑی سی، اج بھی قاسم تو اج بھی قاسم تو نوری نوری چیوایا، نوری نوری چیوایا، بس دید کرائی گوائی تو سجدے او سر چک لے، جا بخشی امت ساری تو سجدے او سر چک لے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے صاحب الجمال، اے سرور بشر، منیر سے تیرے روشن ہوا قمر، اے صاحب الجمال، اے سرور
روئے منیر سے تیرے روشن ہوا قمر، ممکن نہیں کہ تیری ثنا کا ہو حق ادا، ممکن ہی نہیں کہ تیری ثنا کا ہو حق ادا، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر، محبوب خدا سید و سرور کے برابر، محبوب خدا سید و سرور کے برابر، لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر۔ آپ کہہ سکتے ہیں سبحان اللہ کے کہنے پہ پابندی نہیں ہے، بآواز بلند کہنے سبحان اللہ، ایک دفعہ پھر کہنے سبحان اللہ۔ محبوب خدا سید و سرور کے برابر، لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر، محبوب خدا سید و سرور کے برابر، لاؤ تو کوئی میرے پیمبر کے برابر، ارے لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، لاکھوں ہیں زمانے میں سکندر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر، پر کوئی نہیں آقا تیرے نوکر کے برابر، ارے زمانہ لائے نظیر اس کی، فنا ہے انسان فقیر اس کی، کمال ہے جس صدا کو دیکھو، محمد مصطفیٰ کو دیکھو، محمد مصطفیٰ کو دیکھو۔ اللہ رب العزت کا بے پایہ شکر ہے کہ جس نے ہمیں اپنی بندگی اور اپنے پیارے محبوب کی غلامی سے سرفراز فرمایا۔ انتہائی مبارکباد پیش کرتا ہوں نائکن گروپ آف کالج کی آج کی اس محفل کے انعقاد کرنے پر پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بالخصوص ڈی ٹی ایچ نیوز کی مینیجر مصباح کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں، جن نے ساری ارینجمنٹ اور ڈی ٹی ایچ نیوز کی کوریج، ساری میڈیا کی جو جتنی بھی مینجمنٹ ہیں اس کو دیکھ رہی ہیں۔ اللہ کریم جس نے جس طرح سے بھی پارٹیسپیٹ کیا، اللہ کریم ان کی محبتوں کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں دعوت نعت پیش کر رہا ہوں، عازف کو آپ آئیں ہدیہ عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ ایک نعرہ بلند کر لیجئے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ذکر احمد کریں ہر گھڑی ہم سدائے عبادت وہ جو ہے، ذکر احمد کریں ہر گھڑی ہم سدائے عبادت وہ جو ہے، اللہ
میری مرکت پہ ہو بس یہی تو دیا، یہ عبادت ہے وہ جو کہ ہے بے حیا۔ اللہ یہ جو انزا کی ہے تیرے گدا، ان کو در پہ بلا ہے حبیب خدا۔ یہ جو انزا کی ہے تیرے گدا، ان کو در پہ بلا ہے حبیب خدا۔ مر نہ جائیں کہیں کرتے کرتے دعا، یہ عبادت ہے وہ جو کہ ہے میری یا اللہ ماشاءاللہ تسکین کا پیغام ہے اللہ اللہ، تسکین کا پیغام ہے اللہ اللہ، توحید کا ایک جام ہے اللہ اللہ۔ توجہ میری طرف رہے اور جو اشعار سمجھ میں آئیں آپ تک پہنچ جائیں اور سمجھ میں آ جائیں، اس پہ کیا کہنا ہے آپ نے؟ سبحان اللہ، بآواز بلند کہتے ہیں سبحان اللہ۔ تسکین کا پیغام ہے اللہ اللہ، توحید کا ایک جام ہے اللہ اللہ، تسکین کا پیغام ہے اللہ اللہ، توحید کا ایک جام ہے اللہ اللہ، کفل حاجات کی یہ کنجی ہے نصیر، اللہ بھی کیا نام ہے اللہ اللہ۔ ایک بندے نے سبحان اللہ کہہ دی، بس میں سمجھتا ہوں حاضری قبول ہو گئی۔ ایک بندے کو بھی سمجھ میں آ گیا کہ تسکین کا پیغام ہے اللہ اللہ، توحید کا ایک جام ہے اللہ اللہ، کفل حاجات کی یہ کنجی ہے نصیر، کفل حاجات کی یہ کنجی ہے نصیر، اللہ بھی کیا نام ہے اللہ اللہ، اللہ بھی کیا نام ہے اللہ اللہ۔ انہی حمدیہ اشعار کے سائے میں ملتمس ہوں حبیبہ سے کہ آپ آئیں ہدیہ عقیدت بحضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی سعادت۔ ماہ
ہم سب کی دل میں خواہش ہوتی ہے کہ ہم سب ملا جائے اور اس لیے ہم سب دعا بھی کرتے ہیں. ایک نام میں پڑھنے لگی ہوئی میری خواہش ہے آپ نے میرے ساتھ مل کے پڑھیں جس کی خواہش ہے. میں مدینے جاؤں میرا جی کرتا, میں مدینے جاؤں میرا جی کرتا, دلدار سنا میرا جی کرتا, میں مدینے جاؤں میرا جی کرتا, دلدار سنا میرا جی کرتا. ٹر جاتے ہر والی میں روزیاں چھٹ کے, میں بھی روتی رہنی اے قافلہ تک کے. ٹر جاتے ہر والی میں روزیاں چھٹ کے, میں بھی روتی رہنی اے قافلہ تک کے. میں بھی نہ ڈل جاؤں میرا جی کرتا, میں بھی نہ ڈل جاؤں میرا جی کرتا, دلدار سنا میرا جی کرتا. میں مدینے جاؤں میرا جی کرتا, دلدار سنا میرا جی کرتا. عاشقاں کی قبر وچ سرکار آؤن گے, عاشق سارے ہو کے کھڑے نعتاں سنان گے. عاشقاں کی قبر وچ سرکار آؤن گے, عاشق سارے ہو کے کھڑے نعتاں سنان گے. میں بھی نعت سنا میرا جی کرتا, میں بھی نعت سنا میرا جی کرتا,
وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد ایک بار مدینے جاؤں میں ایک بار مدینے جاؤں میں پھر مڑ کے کبھی نہ آواں میں پھر مڑ کے کبھی نہ آواں میں لوکی لب دے پھر مینوں گلیاں وچ لوکی لب دے پھر مینوں گلیاں وچ کالی کملی تھلے چھپ جاواں میں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد قربان جاؤں یا نبی تیرے حسین پر قربان جاؤں یا نبی تیرے حسین پر جس نے سر کو کٹا دیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد قربان جاؤں یا نبی تیرے عباس پر قربان جاؤں یا نبی تیرے عباس پر جس نے کٹا دیے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب دائی حلیمہ جاگ اٹھے تیرے بڑے نصیب گود نبیاں دے سردار آ گئے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر انسان جا رہا ہے خود چل کے چاند پر میرے نبی نے چاند کو در پر بلا دیا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں دنیا کے کسی شعبے میں ناکام نہیں ہوں سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہوں سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہوں سرکار کا نوکر ہوں سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہوں سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہوں سرکار کا نوکر ہوں کوئی عام نہیں ہوں اللہ نجات کا رستہ دکھائی دے اللہ مجھ کو مکہ مدینہ دکھائی دے اللہ نجات کا رستہ دکھائی
दिखाई दे, अल्लाह मुझको मक्का मदीना दिखाई दे। रोज़ाए मुस्तफा है जहाँ पे मोमिना, रोज़ाए मुस्तफा है जहाँ पे मोमिना, आशिकी ही पे रोता वहीं पे रोता है, सरकार का नौकर कोई आम नहीं हूँ, सरकार का नौकर कोई आम नहीं हूँ। दुनिया के किसी शोबे में नाकाम नहीं हूँ, दुनिया के किसी शोबे में नाकाम नहीं हूँ, हम सरकार का नौकर कोई आम नहीं हूँ, सरकार का नौकर कोई आम नहीं हूँ। जदों दिन हशर दे, जदों दिन हशर दे सवाल होंगे, हम साडे आमना बेला होंगे। जदों दिन हशर दे, जदों दिन हशर दे सवाल होंगे, हम साडे आमना बेला होंगे। जन्नत विच जावेगी सवारी आपदी, जन्नत विच जावेगी सवारी आपदी, आगे आगे हज़रते, आगे आगे हज़रते बिलाल होंगे, हम साडे आमना बेलाल होंगे। उसी पासे रहमते रसूल होवेगी, उसी पासे रहमते रसूल होवेगी, जेड़े पासे फातिमा दे, जेड़े पासे फातिमा दे लाल होंगे, हम साडे आमिना दे लाल होंगे। जदों दिन हशर दे, जदों दिन हशर दे सवाल होंगे, हम साडे आमिना दे लाल होंगे। उस पासे रहमते रसूल होवेगी सब, उसी पासे रहमते रसूल होवेगी इंशाअल्लाह। रसूल पाक की और हज़रत बीबी फातिमा ज़हरा की रहमत जरूर होगी। उसी पासे रहमते रसूल होवेगी, जेड़े पासे फातिमा दे, फातिमा के लाल इमाम हसन अलैहिस्सलाम और इमाम हुसैन है, जेड़े पासे फातिमा दे लाल होंगे, हम साडे आमना दे लाल होंगे। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरी उल्फत मदीने में यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा ये वाली नात में हर मिलाद में हर जगह पे पढ़ती हूँ, क्योंकि मेरे बाबा की ख्वाहिश होती कि हर मिलाद में ये नात पढ़ा करो। 2020 में अभी थोड़े टाइम में उनकी डेथ हुई है, तो इस वजह से मैं ये नात हर मिलाद में पढ़ती हूँ। मेरी उल्फत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है, मेरे आका का रोज़ा मदीने में है। मदीने की जानिब ना कैसे खींचूं मैं, मदीने
रोज़ाए मुस्तफा जिसकी पहचान है, रोज़ाए मुस्तफा जिसकी पहचान है, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, जिसका हम पल्ला कोई मोहल्ला नहीं, ऐसा मोहल्ला मदीने में है, एक ऐसा मोहल्ला मदीने में है। वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह, सल्लल्लाहु अलैका या वसल्लम अलैका या। मशहूर ज़माना नात शरीफ पेश करता हूँ। ये वो नात शरीफ है जो मैं ये समझता हूँ कि सबको आती है। आसान अल्फाज हैं, सारी के सारी उर्दू में मैं पढ़ूँगा और ये बिल्कुल आसान है और तकरीबन सबको ये नात आती है। मेरे साथ मिलकर पढ़िए। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े। अजल से खा रहा है ये जहां टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। अजल से खा रहा है ये जहां टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में बाबा जी बुलंद पढ़िए। मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े। अभी जो मैं ये शेर पढ़ने लगा हूँ, ये एक शायर का अपना, एक आशिक शायर जो जिसने ये नात लिखी है, वो अपना इश्क जाहिर कर रहा है हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ कि उसका इतना ये इश्क है, वो ये चाहता है और वो ये कह रहा है कि मुझे जो कुछ मिला है वो हुजूर के सदके से मिला है। और वो अपना ये इश्क इस अंदाज में पेश कर रहा है कि पढ़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जा के मांगू मैं, पढ़ी है क्या मुझे शाहों के दर से जा के मांगू मैं, खिलाता है मुझे मेरा खुदा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े मोहम्मद के। मेरी झोली में रह सदा टुकड़े मोहम्मद के, मेरी झोली में रहते हैं सदा टुकड़े मोहम्मद के। अभी जो ये शेर में पढ़ने लगा हूँ, मैं थोड़ा इसको तफसील से इसलिए कर रहा हूँ ताकि हम नात शरीफ पढ़ते हैं, अक्सर हमें समझ नहीं होती हम क्या शेर पढ़ रहे हैं। तो अभी जो मैं शेर पढ़ रहा हूँ, ये एक हदीस का मफहूम है। वो ये है कि मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है कि मन कुन्तु मौलाहु फहाज़ा अली मौला, कि जिसका मैं मौला हूँ उसका अली मौला है। तो एक और हदीस जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मौला कायनात के बारे में फरमाई कि अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुल बाबुहा, कि मैं इल्म का शहर हूँ, अली उसका दरवाज़ा है। तो शायद इसको नक्शा खींचता है और वो यूँ कहता है कि है शहर मैं खुद आका, अली है उसका दरवाज़ा। ये शेर मिलकर ये शेर आप मेरे साथ मिलकर पढ़े, वो सुरूर आएगा। है शहरे मैं खुद आका, अली है उसका दरवाज़ा, है शहरे मैं खुद आका, अली है उसका दरवाज़ा, है शहरे मैं खुद आका, अली है उसका दरवाज़ा। तू दरवाजे से और खाए जा टुकड़े मोहम्मद के, टुकड़े के। मेरी
جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں سدا ٹکڑے محمد کے۔ میں یہ 2 شعر پڑھے ہیں اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میرے ساتھ تقریباً یہاں پہ جو بیٹھی ہوئی ہیں میری ٹیچرز ہیں، میرے جو یہاں پر پڑھتے ہیں وہ بیٹھی ہوئی ہیں، صرف اور صرف وہی پڑھ رہی ہیں۔ آخری شعر میں پڑھ رہا ہوں اور آخری شعر یہ دعائیہ شعر ہے۔ دعا جو بندہ دعا لینا چاہتا ہے وہ ضرور میرے ساتھ پڑھے گا۔ اب میں کسی کو نہیں کہتا سارے مل کر پڑھے، آدھے پڑھے زیادہ پڑھے، میں یہ کہوں گا کہ جو شخص اپنے لیے دعا لینا چاہتا ہے میلاد میں آ کر اپنے لیے دعا لینا چاہتا ہے وہ ضرور پڑھے گا۔ وہ دعا کیا ہے کہ میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میرے مولا فاطمہ حسنین کے صدقے۔ یہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ آئے اور صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ہماری دعائیں اگر قبول نہ ہوں، ایسے یہ ایک تعلیم امت کے لیے حدیث ہے کیونکہ صحابہ کرام تو ایسے لوگ ہیں جو منہ سے نکالنے لگ تو وہ پورا ہو جائے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نے عرض کی کہ ہماری دعائیں اگر قبول نہ ہو تو پھر ہم کیا کریں؟ تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بیٹی فاطمہ کا وسیلہ پیش کرو، میری بیٹی فاطمہ کا صدقہ پیش کرو اللہ کی بارگاہ میں، پھر تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ تو شاعر نے پہلے وہی ذکر کیا، میرے مولا علی و فاطمہ حسنین کے صدقے، میرے مولا حسنین کے صدقے، میری نسلوں کو بھی کرنا تا ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے، میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے کہ میری جھولی میں رہتے ہیں سدا ٹکڑے محمد کے، ازل سے کھا رہا ہے یہ جہاں ٹکڑے محمد کے، ٹکڑے محمد کے۔ اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، جو لوگوں سے سن کے نقشے کھینچے حقیقت میں ہوں گے مناظر وہ کیسے، کبھی جا کے دیکھوں خدا آنکھوں سے اپنی، کبھی جا کے دیکھوں خدا آنکھوں سے اپنی، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، میرے سامنے ہو وہ کعبے کی چوکھٹ، وہ رکنے یمانے، وہ میزاب رحمت، میں شاہ حرم میں کروں جا کے سجدے، میں شاہ حرم میں کروں جا کے سجدے، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، میں مدت سے اس آس پر جی رہی ہوں، وہ شہر حرم وہ مدینے کی گلیاں، وہ
रात का दिन मना की वो रातें मयस्सर कभी हो हमें सारे जलवे मयस्सर कभी हो हमें सारे जलवे में मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ मैं मुद्दत से इस आस पर जी रही हूँ सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना ऐ सब्ज़ गुंबद वाले मंजूर दुआ करना जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। ऐ नूर खुदा आकर आँखों में समा जाना या दर पे बुला लेना या ख्वाब में आ जाना या दर पे बुला लेना या ख्वाब में आ जाना। ऐ पढ़ता नशी दिल के पढ़ते मेरा हाँ करना जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। ये लास्ट शेर अमजद साबरी के। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। कौन कौन चाहता है कि कब्र में हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत हमें नसीब हो, वो सब मेरे साथ पढ़ें एक दफा। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह। रोशन मेरी तुरबत को ऐ नूर हुदा करना जब वक्त नज़र आए आका दीदार अता करना। मोहब्बत से कहा कहें सुभान अल्लाह। मुश्किल थे जितने रास्ते आसान हो गए, मुश्किल थे जितने रास्ते आसान हो गए, मुनकर भी ये देखकर हैरान हो गए। मुश्किल थे जितने रास्ते आसान हो गए, मुनकर भी ये देखकर हैरान हो गए। रखा मेरे हुजूर ने जब दुनिया में कदम, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, पत्थर भी कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए। जगमगाती है जमाने की फजा, कौन आया हर तरफ फैले हैं अनवारे खुदा। कौन आया मांगने वाले हैं ममनूने अता। कौन आया सारे दाराओं सिकंदर हैं गदा। कौन आया किसके सदके में तुझे राहते कौनैन मिली। दिले बेताब जरा ये तो बता, कौन आया फर्श हम रुतबाए अफलाक हुआ जाता है। फर्श हम रुतबाए अफलाक हुआ जाता है।
بزم کونین میں اے صلی علی کون آیا جدی خاطر دویں جہان کھلکے. پنجابی سمجھ میں آتی ہے؟ کہہ دیں سبحان اللہ. جدی خاطر دویں جہان کھلکے اج آیا اے اوس دے آن دا دن. میں چاہوں گا کہ آپ مسکرا کر سبحان اللہ کہیں. سرکار کی آمد کا مہینہ ہے. جدی خاطر دویں جہان کھلکے اج آیا اے اوس دے آن دا دن. بے کساں یتیماں تے آجزاں نو سونا دین آیا مسکراؤن دا دن. آیا مان تران احسان دا دن. جولی دان ایمان پواؤن دا دن. منن والیاں من گلزار لیا عرش فرش تے اے ہو مناؤن دا دن. عرش فرش تے اے ہو مناؤن دا دن. لے کے پیغام طرف باد بہاری آ گئی. سلسبیل رحمتو الطاف باری آ گئی. اور قسمت عالم سنور جانے کی باری آ گئی. صاحب ختم نبوت کی سواری آ گئی. اور اوجے گردوں پر مقدر کا ستارہ آ گیا. آمینہ کی گود میں ایک ماہ پارا آ گیا. آمینہ کی گود میں ایک ماہ پارا آ گیا. اور ذات احمد اگر نہیں آتی تا قیامت سحر نہیں آتی. ذات احمد اگر نہیں آتی تا قیامت سحر نہیں آتی. ارے دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ. دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ. دھوپ غم کی ادھر نہیں آتی. اور جن کو سرکار بھیگ دیتے ہیں, جن کو سرکار بھیگ دیتے ہیں, ارے مفلسی ان کے گھر نہیں آتی. دامن مصطفیٰ میں آ جاؤ. دھوپ غم کی ادھر نہیں آتی. اور یہ جہاں نور محمد نے سجا رکھا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ میں پوری حاضری کا جو نچوڑ ہے نا وہ اس شعر کے اندر ہے کہ یہ جہاں نور محمد نے سجا رکھا ہے. یہ جہاں نور محمد نے سجا رکھا ہے. یہ جہاں نور محمد نے سجا رکھا ہے. ورنہ اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے. ورنہ اس مٹی کے انبار میں کیا رکھا ہے. میڈم میں ملتمس ہوں محترمہ عزیز فاطمہ ڈاکٹر صاحب سے, آپ صاحبہ سے آپ آئیں خط عقیدت بحضور صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کی ساتھ. میں سب چیزوں کو تھوڑا تھوڑا لے کے چلوں گی. ماشاءاللہ سے آپ سب سمجھدار ہیں, سب جانتے ہیں ان سب باتوں کو. وقت کی کمی کے باعث جیسے عدنان نے بتایا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب وحی نازل ہو رہی تھی تو یکدم کسی وجہ سے رک گئی. وہی رکی تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوئے. ان کے آنسو نکل آئے کہ مجھ سے کون سی ایسی خطا ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پہ وحی بھیجنا چھوڑ دیا ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور انہوں نے کہا کہ آپ مایوس نہ ہو, آپ پہ یہ عالم پھر سے طاری ہونے لگا ہے. سورہ دعا میں ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ وَتَرْضَىٰ کہ میں اتنا دوں گا اور عنقریب دوں گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے. ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو محمد سے پیار کرتا ہے وہ مجھ سے پیار کرتا ہے. اور قیامت کے دن سب سوالات کیے جائیں گے, لیکن محمد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے محمد میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا. حضور کی ولادت کا ہے مکہ میں. اب تو وہ جگہ انہوں نے بند کر دیے, نہیں جانے دیتے, لیکن شکر الحمدللہ خوش قسمتی سے جب ہم پہلی دفعہ گئے تھے عمرے کے لیے اپنی فیملی کے ساتھ, وہ جب لائبریری بن گئی ہے وہاں جانے کا ہمیں موقع ملا
ہم اندر گئے اور انہوں نے بتایا کہ وہ جو اوپر چوبارہ ہے یہاں پہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی۔ کیا بات ہے، دل بس تڑپ اٹھتا ہے، لیکن یہ خوش قسمتی کہ ہم نے وہ جگہ دیکھ لی۔ ہم سب جانتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ولادت کا وقت قریب تھا، تارے اس طرح زمین کی طرف لپک رہے تھے کہ اس وقت کے موجودہ لوگوں کو یہ تھا کہ کہیں یہ گر نہ جائیں، یعنی اتنے آسمان سے نیچے آ گئے تھے اپنے محمد کا دیدار کرنے کے لیے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے اعلان ہوا کہ ہمارے نبی تشریف لے آئے ہیں۔ شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ۔ نہ صرف یہ بلکہ جب ان کی والدہ حضرت آمنہ کا وصال ہوا، یہ راستے میں مدینہ، مکہ اور مدینہ کے درمیان ان کا ابوا کے مقام پر ان کا وصال ہوا۔ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ سے اتنا پیار کرتے تھے کہ جب وہ ابوا کے مقام پہ پہنچے تو بیٹھ کر گھٹنوں کے اندر سر دے کر زاروں قطار روئے۔ آپ کو ایک چیز اور بتاؤں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی جانے کا وہاں موقع دیتے ہیں اور دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ ہم جب ابھی لاسٹ ٹائم گئے تو ہمیں پتہ چلا کہ ابا کے مقام پہ ہی ان کا وصال ہوا تھا اور وہیں ان کو دفنا دیا گیا تھا۔ کسی نے کہا کہ وہاں پہ جانے نہیں دیتے، آپ لوگ ادھر نہ جائیں۔ ہم نے کہا ہم ایک کوشش کرتے ہیں۔ خیر الحمدللہ ہم پہنچے وہاں تک، پتہ چلا کہ وہ جو اوپر پہاڑی ہے نا وہاں پہ کہیں یہ ہو سکتا ہے۔ میرے ساتھ جو تھے وہ اوپر گئے، انہوں نے دیکھا اور یہ دیکھا کہ وہاں پہ کوئی ایسا نشان ایسا موجود نہیں تھا، لیکن عطر تھی، خوشبو تھی اور پھولوں کی کچھ پتیاں موجود تھیں۔ وہاں سے پتہ چل گیا کہ یہاں پہ حضرت بی بی آمنہ موجود ہیں۔ وہاں سے نیچے آئے تو وہی ہوا کہ گاڑیوں پہ عربی لوگ آگے اور انہوں نے کہا آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ پتہ کیوں؟ ہم نے بتایا، ہم نے کہا ہمیں حضرت بی بی آمنہ کا پتہ چلا ہے تو ہم یہاں پہ وہ دیکھنے کی تلاش میں آئے ہیں۔ انہوں نے کہا آپ لوگ یہاں نہ آئیں، آپ کو کیا پتہ یہاں ہے یا سامنے والی پہاڑی پہ۔ انفیکٹ وہ نہیں چاہ رہے تھے کہ کریں، اس میں بھی ان کی اپنی ایک لاجک ہوگی۔ بہرحال ہم وہاں سے واپس آئے۔ حضور کے وصال کا بھی آپ جانتے ہیں کہ اپنے وصال کے قریب وہ پہلے جنت البقیع میں گئے، وہاں پہ فاتحہ پڑھی اور وہاں پہ موجود مردوں سے کہہ کے آئے کہ میں بہت جلد آپ لوگوں سے ملنے آ رہا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ نیچے آئے اور اپنے حجرے میں گئے۔ ان کی طبیعت کچھ ناساز ہونا شروع ہو گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا کہ میرے سر میں درد ہو رہا ہے۔ حضرت عائشہ نے پڑھ کر دم کیا، دعا کی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو شفائے کاملہ عطا فرمائے۔ باہر نہیں جا سکے، لوگوں نے جمع ہونا شروع کر دیا۔ لوگوں کی آواز آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ یہ کن لوگوں کی آواز ہے؟ پتہ چلا کہ وہ حضرت عائشہ نے بتایا ان کو کہ آپ کیونکہ نہیں گئے اس لیے لوگ پریشان ہیں اور یہ مسجد نبوی میں جمع ہو رہے ہیں۔ آپ نے کہا مجھے لے چلیں ان لوگوں کے پاس۔ ان کو اٹھانے کی کوشش کی، نکاحت اتنی زیادہ تھی کہ وہ اٹھ نہیں پا رہے تھے۔ بہرحال ان کی خواہش کو سہارا دے کر ان کو لایا گیا، منبر پہ بٹھایا۔ وہ لوگوں سے بولے کہ میں نے اپنا کام کر دیا ہے اور ہر ایک نے اس دنیا سے جانا ہے، اب میرا وقت آ گیا ہے اور میں نے جانا ہے۔ بس یہ کہہ کر وہ پریشان ہوئے، نیچے اترے اور یہی کہا کہ آپ سب لوگوں سے میری ملاقات اب اگلے جہاں میں ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ جب وہ اترے اور اپنے حجرے میں واپس آئے تب بھی ان کی طبیعت خراب ہو رہی تھی، پسینے سے شرابور ہو رہے تھے۔ صبح ہوئی، حضرت فاطمہ زہرا تشریف لائیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا، ان کے کان میں کچھ کہا، وہ رو پڑی۔ پھر انہوں نے کچھ کہا تو وہ مسکرا دی۔ بہرحال حضرت عائشہ کی گود میں انہوں نے سر رکھا
اور اپنے ہاتھ آسمان کی طرف بلند کیے اور ملک الموت اس وقت تشریف لا چکے ہوئے تھے. حضرت جبرائیل موجود تھے. اتنی بڑی ہستی کی روح قبض کرنے کے لیے آئے تھے. حضرت جبرائیل نے کہا اے محمد اللہ نے مجھے بھیجا ہے کہ اگر محمد اجازت دیتے ہیں تو پھر میں ملک الموت کو بھیجوں. جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے اب اللہ تبارک تعالیٰ کی صحبت چاہیے, رفاقت چاہیے, میں جانا چاہتا ہوں. ملک الموت آئے. انہوں نے کہا میں نے کبھی کسی سے اجازت نہیں طلب کی لیکن آپ سے میں اجازت طلب کر رہا ہوں. ان کا ہاتھ آہستہ آہستہ جو آسمان کی طرف بلند کیا ہوا تھا وہ نیچے آنے لگا. حضرت عائشہ سمجھ گئی کہ ان کی پاکیزہ روح ان کے جسم سے نکل چکی ہے. تو یہ ہے بیٹا اس طرح کی چیزیں کہ ان سب چیزوں سے ہمیں سیکھنا چاہیے کہ ہم اسوہ حسنہ پہ دھیان دیں کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں کیسے گزاری. اگر اس میں سے ہم 10% بھی چل پڑیں, آپ یقین کریں ہمارے ملک میں دنیا میں جو تنگیاں آج کل آ رہی ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے کہ ابھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی چیزوں سے بچایا ہوا ہے. قرآن کریم میں آپ جانتے ہیں کہ بار بار ذکر ہے صبر اور شکر کا, کہ اگر کوئی پریشانی ہے آپ صبر کریں اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے نوازا ہے آپ اس کا شکر ادا کریں. ہم شکر ادا کرنے والے تو بنے, اللہ کے پاس خزانے میں کوئی کمی نہیں. ہم جتنا مانگتے ہیں اس سے کہیں زیادہ وہ ہمیں نوازتا ہے. استغفار کا عمل اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. اٹھتے بیٹھتے ہمیں استغفار پڑھنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ اس کی کتنی فضیلت ہے. اس سے روزی بھی ملتی ہے, اس سے صحت بھی ملتی ہے, اس سے زندگی آسان ہو جاتی ہے اور سب سے بڑھ کے یہ کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ امیر وہ شخص نہیں جس کے پاس دولت ہے, امیر وہ شخص نہیں جس کے پاس دولت ہے, امیر وہ شخص ہے جس کے پاس بلند اخلاق ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ بلند اخلاق کو پسند کرتے ہیں. اب آج کل جیسے کرونا پھیلا ہوا ہے پوری دنیا میں, یہیں سے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے نہ امیر دیکھا نہ غریب دیکھا, سب ایک صف میں ہیں. امیروں کو بھی ہو رہا ہے, غریبوں کو بھی ہو رہا ہے. اب ہے کیا کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے موقع پہ اللہ تبارک تعالیٰ سے, اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگیں, ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگیں. اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے. وہ کہتے ہیں نا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ ایک مکمل دعا ہے. رحمان رحم کرنے والا, اور جس نے رحیم پڑھ لیا, رحیم کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بار بار معاف فرماتے ہیں. کتنی آسانیاں ہمارے مذہب میں ہیں, کتنی آسانیاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہوئی ہیں. بس اگر ہم اس کو اپنے پلوں سے باندھ لیں تو ہماری زندگی بھی آسان ہو جائے. سب سے پہلے آپ لوگوں کو کہوں گی کہ میرے ساتھ آمین کہیں, ان لوگوں کے لیے جنہوں نے دعا کرنے کے لیے کہا. تو جس لوگ نے صحت کے لیے دعا کرنے کے لیے کہا, اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس مالک الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس
الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اے رب ذوالجلال، اے زمین و آسمان کے مالک، اے کل کائنات کے مالک، یا اللہ اس وقت ہم سب نے تیرے آگے تیرے حضور ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ جو بھی ہماری دعائیں ہیں، جو خواہشات ہیں، پوری کرنے والی تیری ہی ذات ہے، تو پورا کرے گا انشاءاللہ۔ یا اللہ ہم جانتے ہیں کہ ہم مانگتے مانگتے تھک جائیں گے، لیکن تو دیتے دیتے نہیں تھکتا۔ یا اللہ تیری رحمت ہم سب پہ قائم و دائم رہے۔ اے اللہ پاک جو ہم سے گناہ سرزد ہوئے ہیں جانے میں انجانے میں، اے میرے پروردگار تو ان سب کو معاف فرما۔ یا اللہ تو ہم سب کو نیک بنا۔ یا اللہ ہمارے پورے ملک پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ موجود ہیں سب پہ اپنی آسانیاں کر۔ یا اللہ اس کرونا وائرس سے پروردگار تو ہم سب کو بچا کے رکھ۔ یا اللہ اب تک تو نے بچا کے رکھا ہوا، یا اللہ اسی طرح تو ہم سب کو آئندہ بھی بچا کے رکھنا۔ یا اللہ تو ہمارے رزق میں اضافہ دینا اور برکت دینا۔ یا اللہ تو ایک ایک پیسہ حق حلال کا دینا۔ اے اللہ تو ہماری اس ادارے کو نائکوں کو دن دگنی رات چوگنی ترقی دینا۔ یا اللہ یہاں بھی ہمارے جتنے سٹاف کام کر رہے ہیں پروردگار تو ان سب کا تو ہی رہنما ہے۔ یا اللہ تو ان کی تمام ضروریات بھی بہت آسانی سے پورا کرنا۔ یا اللہ جتنا جو ہمیں مل رہا ہے تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، لاکھ لاکھ شکر ہے، تو اسی میں اتنی برکت دینا کہ ہم سب خیر و عافیت سے اپنے اپنے گھروں کو چلاتے رہیں۔ یا اللہ جتنے بیمار ان کو شفائے کاملہ عطا فرمانا۔ یا اللہ جن جن لوگوں نے بیماری کی صحت کے لیے دعا کا کہا ہے پروردگار ہم نے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، دلوں کے حال تو جانتا ہے۔ یا اللہ تو ان کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ ایک بچے کا ابھی مجھے پتا چلا ہے کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہوا اور وہ لڑکا وینٹیلیٹر پہ ہے۔ یا اللہ اس وقت ہم سب نے تیرے آگے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، تو کسی کی آمین سن لے، کسی کی دعا سن لے کہ ماں باپ کے دلوں کو ٹھنڈا رکھنا، وہ ٹھیک ہو جائے۔ یا اللہ شادیہ کی بیٹی کی صحت کے لیے بھی دعا کر رہے ہیں، یا اللہ اس کی بیٹی کو صحت دینا۔ اے اللہ تو جانتا ہے کرونا میں تو نے سب کچھ بند کر دیا تھا پروردگار، حج کے لیے ہم سب تڑپ رہے تھے کہ ہر سال حج ہوتا ہے، اس سال حج نہ ہوا تو کیسے ہوگا، لیکن تو اتنا غفور الرحیم ہے کہ تو نے ہم سب کی سنی اور تو نے حج کے لیے کھول دیے دروازے۔ اللہ تو اپنے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا پیار کرتا ہے کہ یہاں پہ بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ جی تو نے سب سے پہلے مسجد نبوی کو کھولا، کہ اللہ تو نے اپنے پیارے رسول کا دروازہ کھولا۔ کہ اللہ ہم یہیں سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر پیار کرتا ہے۔ یا اللہ تو ہمیں توفیق دے، تو ہمیں ہدایت دے کہ ہم ان بتائے گئے راستے پہ چلیں۔ یا اللہ قیامت کے دن ہمارے لیے آسانیاں ہوں۔ یا اللہ ہمیں روز محشر کی سختیوں سے بچانا۔ یا اللہ تو ہم سب کو قبر کے عذاب سے بچانا۔ یا اللہ موت برحق ہے وہ آنی ہے۔ یا اللہ تو خدائی موت دینا، حادثاتی موت سے بچانا۔ یا اللہ قبر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب کرنا۔ یا اللہ تو ہم سب سے ہر وہ کام کرانا جسے تو اور تیرا رسول راضی و خوش رہے۔ یا اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ ہو۔ یا اللہ آخری وقت میں ہماری زبان سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نکل رہا ہو۔ یا اللہ تو ہر گھروں میں سکون دینا، ذہنی سکون کی دولت سے مالا مال رکھنا، جو پریشانی ہے وہ دور کرنا، جو مشکلیں وہ آسان کرنا، تو سب کو جوڑ کر رکھنا۔ یا اللہ جو ناراضگی ہیں جن جن گھروں میں جن جن خاندانوں میں پروردگار تو اس کو دور کرنا۔ یا اللہ تو سب کو ملا کے رکھنا۔ یا اللہ ہمارے دلوں سے پیسوں کی لالچ یہ ہوس ختم کر دے۔ یا اللہ ہمارا دل کو اپنی طرف مائل کر دے، بس اتنا دے کہ عزت آبرو سے زندگی گزرتی رہے۔ اے میں پروردگار جو بے روزگار ہیں تو ان کو روزگار عطا کر۔ یا اللہ تو جو بے اولاد ہے تو ان کو اولاد عطا کر، نیک اولاد سے نوازنا۔ یا اللہ جو ہم سب کی اولادیں ہیں پروردگار ان سب کو نیک لائق و فرمانبردار بنانا۔ یا اللہ یہی ہے نا کہ صبح کے ٹائم ماں کو باپ کو مسکراتے ہوئے دیکھ لو تو ایک عمرے کا ثواب ہے۔ یا اللہ تو ہم سب کو ہدایت دینا۔
तू ही कहता है कि हर चीज़ में बिन मांगे देता हूँ, लेकिन हिदायत में मांगने पे देता हूँ। परवरदिगार उसके लिए हमने हाथ उठाए हुए हैं, तो हमें हिदायत देना, हमें उसी रास्ते पे लगाना जिस पे तू राजी और खुश रहे। या अल्लाह तो हम सबको हर किस्म के जादू टोना तावीज़ से बचाना। या अल्लाह तो हम सबको हर किसी के नजर बद हासिलों के हसद से बचाना। या अल्लाह तो हम सबको ऐसा बनाना कि जब हम सोचे तो हम तेरा ही सोचते रहे। ए अल्लाह, जब हम सिजदे में जाते हैं तो परवरदिगार माथा हमारा ज़मीन पे होता है, लेकिन तुझ तक दुआ एकदम पहुँचती है। यानी सिजदे में कहते हैं कि अल्लाह तबारक तआला करीब से करीब तर होता है। या अल्लाह, हमें उस वक्त दुआओं की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह, तहज्जुद का कहा है कि उस वक्त मैं निचले आसमान पे होता हूँ, जो मुझसे मांगेगा मैं उसको दूंगा। इसमें कोई शक नहीं परवरदिगार कि तुझसे जो कुछ मांगा जाता है तू उन चीज़ों से नवाजता है, और जो चीज़ें रह जाती हैं उसमें तेरी हिकमत है। या अल्लाह, हम सबको बस ये जहन में रख के हम ये ना कहें कि हमने इतनी दुआएं मांगी, हमारी दुआ कबूल नहीं हुई या हमारी दुआ रद्द हो गई। तू कभी दुआओं को रद्द नहीं करता है परवरदिगार। अगर यहाँ पे कबूल नहीं हुई तो वो नेकियों में शामिल हो जाएगी, और अगले जहाँ फिर हमें ये होगा काश हमारी कोई दुआ कबूल ही ना होती कि आज वो हमारे काम आ रही है। या अल्लाह, छोटी छोटी दुआओं के लिए तो हमें तौफीक दे कि हम वो पढ़ते रहें, सीढ़ियाँ चढ़ें तो अल्लाह अकबर पढ़ें, सीढ़ियों से उतरें तो सुबहान अल्लाह पढ़ें। या अल्लाह, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही सुबहान अल्लाहिल अज़ीम कहने में ये बहुत हल्की दुआ है, लेकिन ये मीज़ान में बहुत भारी है। परवरदिगार, तू इतना प्यारा है अल्लाह जी, तू इतना प्यारा है कि तूने हम लोगों के लिए इतनी आसानियाँ दी हुई हैं। तो हम सबको अपने अमान में रखना, अपनी हिफाजत की छतरी तले रखना। या अल्लाह, जो खताएं जो कोताहियाँ हमसे हुई हैं तो माफ़ करना। या अल्लाह, जो हमारे वालिदैन जो भी हमारे प्यारे इस दुनिया से रुखसत हो गए हैं, या अल्लाह उन सब के लिए हमें सदका जारिया बनाना। या अल्लाह, उनके दर्जात बुलंद करना। परवरदिगार, उन सबको जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम देना। या अल्लाह, जो बच्चे पढ़ रहे हैं या अल्लाह उनकी तालीम बहुत अच्छे से मुकम्मल कराना। या अल्लाह, उन सब बच्चों के मुस्तकबिल रोशन करना। या अल्लाह, वालिदैन की जो जो देरीना ख्वाहिशात हैं, या अल्लाह तू सब दिलों के हाल जानता है, जो ज़ुबान पे नहीं आ सकता लेकिन दिलों के हाल जानता है। या अल्लाह, इस महफिल की विसाअत से, या अल्लाह इस महफिल की रहमतों बरकतों से तो सबकी दुआएं कबूल कर लेना। या अल्लाह, तो हम सबको सेहत कुल्ली अता फरमाना। तो हम सबको हर अंदरूनी बैरूनी हर मौलिक तकलीफ दुख और बीमारी से बचा के रखना। या अल्लाह, तू अपनी पूरी नेमतों के साथ हमें कायम दायम रखना। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है तूने हमें अपनी पूरी नेमतों के साथ इस दुनिया में भेजा है। या अल्लाह, आखिर दम तक अपनी पूरी नेमतों के साथ रखना। या अल्लाह, इसके लिए हम तुझसे आज़ी से दुआ करते हैं परवरदिगार, तू हमारी दुआएं सुन ले। या अल्लाह, तू हमारी मदद फरमा। या अल्लाह, तू हमारी मदद फरमा। या अल्लाह, तू हमारी मदद फरमा। या अल्लाह, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं हाथ उठाए हुए हैं, या अल्लाह इन सब की दुआओं को तू सुन लेना। या अल्लाह, तू मदद करना। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आसियो थाम लो दामने मुस्तफा, आसियो थाम लो दामने मुस्तफा, और पढ़ो रब की रहमत पे लाखों सलाम। मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। शमाए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम। प्यारा प्यारा मदीना में भी दिखा, प्यारा प्यारा मदीना में भी दिखा, हमें भी दिखा। प्यारा प्यारा मदीना में भी
दिखा तेरे प्यारे मदीने पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम। आका तू सही तेरा सखी दरबार है, अगर निगाहे करम कर दो तो बेड़ा पार है। ऐ खुदा के लाडले प्यारे रसूल, ये सलामे आज जाना हो कबूल। अब होगी आपकी बात सिर्फ DTH न्यूज पर।